إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما. تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں آپ کو یہ پاک مجلس میں بیٹھنے کے توفیق عطا فرمائی. وہ اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین ہے، پروردگار عالم ہے، سارے جہاں کا خالق مالک واللہ رب العالمین ہے. ہم اس اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی بزرگ حمد ثنا بیان کرے کم ہے، کیونکہ واللہ رب العالمین ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. میرے محترم بزرگوں اور باسندگان چھوچی کے تمام نوجوانوں سے، تمام لوگوں سے یہ التجا ہے، گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ ایک پاک مجلس میں آئے اور نصیحت کے باتیں سنیں. میں ایک چھوٹی سی سورت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور یہ سورہ غالباً سب کو یاد بھی ہے اور یاد ہونے کے ناطے میں بسا اوقات ہر نماز میں آپ پڑھتے رہتے ہیں. قرآن کریم کے اندر 114 سورت ہے، ان میں سے یہ ایک چھوٹی سی سورت 103 نمبر پر ہیں. اسی کے مطابق میں چند باتیں عرض کروں. جو بڑے بڑے علماء اکرام آئے ہوئے ہیں ان کے بیانات کو آپ لوگ سنیں گے. میری تقریر تو سنتے ہی رہتے ہیں، تو میں باتوں کو طویل نہ کرتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں. اللہ رب العالمین فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی اور انسان سراسر گھاٹے کے اندر ہے. اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی ہے. زمانے سے مراد کہ رات آتی ہے، دن جاتا ہے، سورج نکلتا ہے، شام ہوتا ہے، شام ہوتی ہے، یعنی اسی طریقے سے رد و بدل ہونا. یہ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کی قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں والعصر، زمانے کی قسم. اور زمانے کے الٹ پھیر کرنا یہ اللہ رب العالمین کی قبضہ قدرت میں ہے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تیرے آدم کے بیٹے مجھے گالی دیتا ہے. اب ہم اور آپ سوچیں کہ ہم اللہ رب العالمین کو کیسے گالی دیتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کے گالی دینے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے، زمانہ ایسا ہے ویسا ہے. گویا کہ اللہ رب العالمین کو ہم نے برا بھلا کہا، یعنی اسی کے طرف مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ تمہارے آدم کے اولاد مجھے گالی دیتے ہیں.
یا یوں کہہ لیجیے والعصر، عصر سے مراد عصر کی نماز کی قسم کھا رہی ہے۔ تو عصر کے قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے آگے دیکھیے اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں۔ جیسے آپ آئے میرے پاس اور کہہ دیا مولانا حاتم صاحب میری اتنا پیسہ چوری ہو گیا ہے، اگر میں کہہ دوں کہ میں نے نہیں لیا ہے تو آپ کے دل کے اندر شک پیدا ہو جائے گا کہ شاید یہی لیے ہوں گے۔ اگر اسی پر میں قسم کھا کر کے کہوں کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے تمہارے پیسے کو نہیں لیا، تو آپ کو یقین ہو جائے گا، آپ کے دل کے اندر اطمینان و سکون پیدا ہو جائے گا کہ انہوں نے اللہ کی قسم کھائی ہے اور اللہ کی قسم کھا کر کے فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، تو یہ بات صحیح ہوگی کہ انہوں نے نہیں لیا ہے۔ اب یہ ایک بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی قسم کھانا یہ ناجائز ہے۔ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ماں کی قسم، باپ کی قسم، بچے کی قسم، بہت سارے چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، سراسر ناجائز ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے قسم کھاتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو شرک کے زمرے میں داخل ہو جائے گا۔ تو ہم اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا نہیں ہے۔ اگر ہم قسم کھاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے قسم کھانا گویا کہ شرک انہوں نے کیا ہے، اور شرک بہت بڑا گناہ ہے جو اللہ رب العالمین بغیر توبہ کو ان کو معاف نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا کہ والعصر، زمانے کی قسم سے مراد زمانہ لیا جائے، اگر عصر کی مراد عصر لیا جائے تو اس کے اندر بھی بہت سارے باتیں ہیں۔ خیر اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان سراسر گھاٹے کے اندر ہے۔ چاہے جھوپڑی میں رہنے والا ہو، چاہے وہ عالیشان مکان کے اندر رہنے والا ہو، یا کہیں کا رہنے والا ہو، چاہے جو بھی ہو، ایماندار ہو چاہے جو بھی ہو، سراسر انسان گھاٹے کے اندر ہے۔ اگر آپ ایماندار ہیں یہ نہ سوچے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ ہمارے آگے دیکھا جائے کہ ایمان ہے تو ایمان ہے، لیکن ایمان صالح ہے یا نہیں۔ اگر ایمان اور عمل صالح ہے تو ہم گھاٹے کے اندر نہیں۔ چار چیزیں ہیں کہ اگر جس کے پاس چار چیزیں پائی جائے گی وہ سراسر گھاٹے کے اندر نہیں ہوگا۔ ایک ایمان، ایک عمل صالح، ایک حق بات کہنا، اور اس پر کوئی مصیبت آئے تو اس کے اندر صبر کرنا۔ تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایمان عمل صالح لازم ملزوم ہے۔ ایمان ہو اور عمل صالح ہو تو آپ کامیاب ہیں۔ آپ کے پاس ایمان ہے، ایمان صالح نہیں ہے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ کے پاس عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں ہے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب اس ٹھنڈی کے موسم میں اب باہر سفر کریں گے، میں نے بھاگلپور گیا تھا، ٹھنڈے کے موسم میں دیکھیے کچھ مسافر بغیر چادر کے، بغیر کمبل کے سویا ہوا ہے، غیر قوم آتا ہے اور آنے کے بعد کیا کرتے ہیں، کمبل لے کر کے آیا اور کمبل لانے کے بعد ان غریبوں کو اڑھانے لگا۔ یہ عمل صالح ہے لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ کے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے تو آپ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ بہت سزا بھگتنے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو جنت ملے گی، لیکن ایمان اور عمل صالح دونوں لازم ملزوم ہے، دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اسی طریقے سے عمل صالح، اگر آپ کے پاس ایمان ہے، عمل صالح ہے، تو عمل صالح کے اندر بھی دیکھا جائے گا وہ آپ کا عمل قال اللہ قال رسول کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ عمل صالح اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے تو آپ کامیاب ہیں۔ اگر وہی عمل آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق نہیں ہے، عمل صالح ہے لیکن آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر عمل صالح بھی ہو تو وہ اللہ اور اللہ کے فرمان کے مطابق ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کرنے کے لیے کہا ہے اس کو ہمیں کرنا ہے، جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس سے ہمیں مان لینا ہے۔ جیسے
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है कि अगर आप चल रहे हैं कि कीचड़ के अंदर चल रहे हैं तो उसके अंदर पैर का निशान लगा हुआ है, तो पैर के निशान के आजू बाजू अगर आप लाद देंगे, पैर रखेंगे, तो इत्तिबा नहीं हुआ, बल्कि उसी पर आपको रखना है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी है। उनकी बात को अगर आपको मानना है तो उनके पीछे पे चलना है। वो जैसे करके गए हैं वैसे हमें करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लु कमा रअयतमुनी उसल्ली, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा है। तो हमारी नमाज काबिल कबूल नहीं होगी जब तक कि हमारी नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ना हो, हमारी नमाज काबिल कबूल नहीं होगी। हमें वैसे ही नमाज पढ़नी है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने का हुक्म दिया है। ये अमल सालेह है। अमल सालेह के अंदर हमारी नमाज, हमारी कुर्बानी, हमारी हज, हमारा ज़कात, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, सारा चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक होगा तो अमल सालेह होगा। अगर फरमान के मुताबिक नहीं है, जितना भी आप अमल कर लें, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकता है अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ना हो। इख्तिसार करते हुए मैं आगे जा रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं। तो इल्लल्लज़ीना आमनू आमलुस सालिहात व तवासौ बिल हक, हक बात की तलकीन करना, हक बात दूसरों को बताना, हक बात अगर आप कहेंगे तो उसके ऊपर आपको बहुत सारा सदमा पहुंचेगा, बर्दाश्त करनी है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज दुनिया के अंदर देखते हैं हक बात अपने बच्चों के ऊपर नहीं करेगा। आप देखेंगे इमाम साहब आज फजर में आया है कि नहीं, सारे लोगों की नजर इमाम साहब पर रहेगा कि आज फजर में नहीं पहुंचे हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया कि आपका बेटा नमाज पढ़ा है कि नहीं? क्या आपने कभी सोचा है कि मेरी बीबी नमाज पढ़ी है नहीं? क्या आपने सोचा है कि मेरा बहन नमाज पढ़ी है कि नहीं? तो हमें चाहिए कि अपने आल औलाद को नमाज के तलकीन करें,